السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے اسی پروگرام کے ساتھ جو کہ آپ کا نہایت پسندیدہ ہے، کمیونیکیٹنگ ود انفلوئنس. اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دیتے ہیں ہمارے ماہر نفسیات سر جعفر علی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر کا ایک فارمل سا تعارف میں آپ کو دیتی چلوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ NLP کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈکشن سائیکائٹری میں بھی انہوں نے اپنے کام میں کافی اپنا نام پیدا کیا ہے. تو سر آج مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو پروگرام جس میں آپ لوگوں کو کمیونیکیشن سکھاتے ہیں، اس پروگرام کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا ہے؟ میں ہمیشہ سے شیئر کرتا ہوں اس پروگرام کا ایکسپیرینس بہت شاندار ہے. میری اپنی لرننگ کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ ویوز شیئر کرنے کے حوالے سے، اور خاص کر یہ جو ایک ہیلپ کرنے کا ہے، اور اس سے بڑا ایک خود بھی مجھے ہیلپ فیل ہوتی ہے اور بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ ادرس، اور اس طریقے سے میں اپنی اور لوگوں کی سب کی مدد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سر یہ جو ایک کمیونیکیشن کرنا ہے، سکھانا ہے، اس میں آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا اپنا کمیونیکیشن بھی کافی انہانس ہو رہا ہے. کوئی بینیفٹس بتائیں گے آپ کو بیفور ٹائم، یعنی جب آپ کو کمیونیکیشن کوئی بہت اچھا نہیں آتا تھا، یا آج جیسے آپ بہت اچھا کمیونیکیشن سیکھ رہے ہیں اور اسے آپ اپلائی کرتے ہیں، تو کوئی ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی بالکل، بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں. پہلے اب میں اگر معائنہ کرتا ہوں یا پیچھے جا کے اپنا آبزرویشن کرتا ہوں اپنے پاسٹ کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جہاں پہ میں کمیونیکیشنز کو مس ہینڈل کر رہا تھا. یعنی کہ میں اپنی طرف سے بہتر ایفرٹ کر رہا تھا لیکن اس کے ریزلٹس اچھے نہیں آ پا رہے. تو سم ٹائم میں سٹک ہو جاتا تھا کہ یہ ایسی سچویشن ہے. مجھے پتا ہوتا تھا کہ بات چیت کر کے بہتر طریقے سے حل کی جا سکتی ہے، لیکن وہ الفاظ نہیں ہوتے تھے، وہ اسٹریٹجیز نہیں ہوتی تھی، وہ ٹیکنیک نہیں ہوتی تھی کہ کون سی بات اب یہاں پہ کی جائے، کیسی باڈی لینگویج کے ساتھ کی جائے، اور کون سے سینٹینس ایسے بولے جائیں، کہاں جسٹیفیکیشن دینی ہے، کہاں نہیں دینی. بہت سارے ایسے ایونٹس تھے جہاں پہ مجھے لگتا تھا یہ باتیں ڈسکس کرنا بڑی ڈیفیکلٹ ہے، اور میں ڈسکس نہیں کرتا تھا اور اس طرح سے کھل کے میں بات چیت نہیں کر سکتا تھا. کمیونیکیشن سیکھنے اور سکھانے کے پروسیس سے مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ جہاں پہ بہت لمبی لمبی بات ہوتی تھی، لیکن اب میں نے یہ سیکھا کہ کمیونیکیشن میں آپ صرف ایک سینٹینس بول کے، اور سم ٹائم صرف فیلنگس کو ویلیڈیٹ کر کے، سم ٹائم ورڈز کو ویلیڈیٹ کر کے وہ بات وہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے، اور بات سنانے والا بھی سیٹسفائی ہوتا ہے. اور جو مجھے میجر ایڈوانٹیج ملا ہے انڈسکسیبل کو ڈسکسیبل بنانا، اور لسننگ پہ، کیونکہ میں خود ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اور لسننگ میری بیسک کور سکلز میں سے کہ آپ کہہ لیں کہ ABC جب سٹارٹ ہوتی ہے سائیکالوجی کی تو وہ لسننگ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کی لسننگ کتنی اچھی ہے، ایمپیتھیٹیکلی آپ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. تو لسننگ اینڈ میرا بڑا اسٹرانگ ہوا ہے، اور لسننگ اینڈ اسٹرانگ ہوا سے کمیونیکیشن اوور آل امپروو ہوئی ہے. ابھی بھی میں سیکھتا ہوں، نئی نئی ٹیکنیک سیکھتا ہوں، بکس ریڈ کرتا ہوں، آرٹیکل ریڈ کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ سے بھی سیکھتا ہوں جو آپ کمیونیکیٹ کرتی ہیں آپ کے ایکسپیرینس سے، آپ کے نالج سے. تو یہ سیکھنے کا سلسلہ، اور میں میرے مطابق میں دوسرے لوگوں سے بھی اوپینین لیتا رہتا ہوں، اپنے ارد گرد جو میرے کولیگس ہیں کہ وہ میری کمیونیکیشن کے بارے میں فیڈ بیک وہ دیتے ہیں، بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ہے. اینڈ آئی ایم انجوائنگ اٹ اینڈ ہیپی ود اٹ، کہ ایک اچھا بڑا مزے کا لرننگ کا پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور واقعی میں بھی یہ محسوس کرتی ہوں آپ کے ساتھ بینگ اے کولیگ کام کرتے ہوئے مجھے بھی کافی عرصہ گزر گیا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے دن بدن. اور جہاں کہیں باقی کولیگس کو ڈیفیکلٹی آتی بھی ہے تو آپ کی چونکہ کمیونیکیشن اچھا ہے تو آپ ڈیفیکلٹیز کے اوپر اوور کم کر جاتے ہیں. اچھا سر، اس میں آج کا جو موضوع ہم نے چنا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مناسب وقت کون سا ہو جس میں ہم کسی کو کوئی چیز سکھا سکیں. عموماً ہم اپنے رشتوں میں جب بھی ہم کسی کے ساتھ رشتہ استوار کرتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس رشتے میں موجود جو سامنے والا شخص ہے اس کی امینڈمنٹ کرنا، اس کو کوئی نئی چیز سکھانا، یا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام ہماری مرضی کے مطابق کرے یا سٹینڈرڈ کے مطابق کرے. تو ایسے میں سکھانے کا ایک تو موضوع طریقہ کیا ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کسی کو کچھ سکھانے کا موضوع وقت کون سا ہوتا ہے؟ کیا کسی بھی وقت ہم کسی کو کچھ سکھا سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اگر ہماری اپنی سکلز بڑی شارپ ہیں، بڑی شاندار ہیں، تو ہم کسی بھی وقت کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں. لیکن ڈیٹیل ہم نہیں سکھا سکتے کسی بھی ٹائم کسی کو بھی. اس کے لیے پراپر وقت چاہیے،
اس کے لیے پراپر سکلز چاہیے, اس کے لیے ریسیپٹیوٹی چاہیے, دوسرا بندہ سننے کے موڈ میں ہو. اگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے, سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے, تو پہلے اس میں یہ تحریک پیدا کی جا سکتی ہے, موٹیویشن ڈیولپ کی جا سکتی ہے کہ وہ سیکھنے کی طرف آئیں, انٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. آپ نے سوال کیا سکھانے کے حوالے سے. سکھانا اس یونیورس میں بڑا اعلیٰ و عرفہ ایک کام ہے, بلکہ اس یونیورس کا جو سب سے اعلیٰ عرفہ کام ہے میرے مطابق وہ سکھانا ہی ہے اور سیکھنا ہے. صحیح. کیونکہ اگر ہم اپنے کلچر میں, ریلیجن میں, جہاں میں بھی دیکھیں, سیکھنے اور سکھانے, جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہوتے. سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہمیشہ آگے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا افضل کام ہے. اب جتنا افضل کام ہے, جتنا بہتر کام ہے, اتنا اس کے لیے بہتر سکلز بھی ریکوائر ہیں, اتنی ڈیمانڈز بھی اس کے لیے زیادہ ہیں. افیکٹو لرننگ اس وقت ہوتی ہے جب افیکٹو ٹیچنگ ہو. افیکٹو ٹیچنگ سکلز پہ بیس کرتی ہے کہ آپ کتنے افیکٹو طریقے سے چیزوں کو سکھا رہے ہیں. اب سکھانے کے ڈفرینٹ موڈس ہیں, ڈفرینٹ ٹائمز ہیں. جیسے اگر کوئی کلاس میں بیٹھ کے سیکھ رہا ہے تو وہ اور طریقے سے اس کا ایک انوائرمنٹ ہوگا. اگر کوئی انفارمل سیٹنگ میں بیٹھا ہے, کہ سوشل گروپ میں بیٹھا ہے, تو سیکھنے سکھانے کا تھوڑا سا کرائٹیریا مختلف ہوگا. لیکن جب ہم اسپاؤس کی بات کرتے ہیں یا گھر میں اپنے رشتہ داروں کی بات کرتے ہیں, یا ایسے لوگوں کی جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں, امیجیٹ فیملی ہوتی ہے ہماری, تو وہاں پہ ذرا سیکھنا سکھانا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم یا ایسے کاموں میں یا ایسے رشتوں میں سکھانے میں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے بندے پہ امپوز کرنے میں یہ میں فرق کر لینا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا میں اگلے بندے کو سکھا رہا ہوں یا میں اسے وہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہوں یا وہ کروانا چاہتا ہوں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے سے کروانا چاہتے ہیں اور ہم یہ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اسے سکھا رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کہ آپ اسیسمنٹ کریں. جس طرح سے امتحانات ہوتے ہیں, ایگزامز ہوتے ہیں, انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو خود سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے. پھر آپ اسیسمنٹ کریں کہ اگلے بندے کو کہاں پہ اور کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ ان میں انٹرسٹ ڈیولپ کریں, اس کے بعد تحریک پیدا کریں, اور اس کے بعد آپ پھر سیکھنے کی طرف آئیں تو ڈیفینیٹلی اگلا پرسن ریسیپٹیو بھی ہوگا. اس میں کچھ ایسے, جب آپ ٹائم کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کچھ ایسے ٹائم ہیں, کچھ اوقات ہیں جن میں آپ دوسرے پرسن کو سکھانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں, یا میرے خیال میں وہاں پہ اگر آپ نہ سکھائیں اس ٹائم پہ تو زیادہ بہتر ہوگا. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جب آپ ایموشنلی چارج آپ ہوں, جب آپ بہت زیادہ, اگلا پرسن غصے میں ہے, وہ بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے, اور کوئی کرائسس کا ٹائم ہے, تو پھر ہم بڑی امپورٹنٹ بات کر جاتے ہیں کہ اگلا بندہ ریسیو کرے گا. ہم بھی ایموشنلی چارج اپ ہوتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں, تو وہ ریسیو نہیں کر رہا ہوتا, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا. ہاں, وہاں پہ کوئی ہمارا چھوٹا موٹا بیہیویئر, جیسے اگر کوئی غصے کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے تو ہم بڑے رسپیکٹ کے ساتھ اسرٹیو میسیج ایک چھوٹا سا دیتے ہیں, تو ہم سکھاؤنے ضرور دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں. آخر ہم ہی سکھاتے ہیں لوگوں کو بالکل کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں. بالکل, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. بالکل, یہ ایک یونیورسل لا ہے, پرنسپل ہے. بالکل, اور اسی پہ ہماری ساری جو بھی لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, جو بھی ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں, وہ ساری اسی پرنسپل کے تھرو. اچھا, آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جب بھی کوئی شخص ایموشنلی چارج ہو تو اس کو اس وقت نہ سکھایا جائے, جبکہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر ہم کسی بھی شخص کو اسی وقت سکھا رہے ہوتے ہیں جب وہ ایموشنلی بڑا چارج ہوتا ہے, یعنی اس کا موڈ کافی اپسیٹ ہوتا ہے, وہ کافی فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, کافی غصے میں ہوتا ہے. اسی وقت ہم بھی اس کو کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم کیسے کام کریں, یعنی کیسے ہم اپنے آپ کو بھی اتنا صبر دلائیں کہ ہم کوئی رائٹ ٹائم کا انتظار کریں, یہ کیسے ممکن؟ بالکل, آپ کسی سوال پہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی وہ ناکامی ہے جسے لوگ بار بار ایکسپیرینس کرتے ہیں اور پھر اینڈ پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سیکھتا ہی نہیں ہے, یہ باتیں اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں, اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں, سمجھا کے تھک گئے ہیں. تو یہ رانگ ٹائم کی ٹیچنگس ہیں اور رانگ ویز میں ہم پریکٹس کرتے ہیں, یہ وہ والی ٹیچنگس ہیں. اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے, سیکنڈ جو آپ نے سوال کیا کہ کیسے ہم بہتر کریں, بہتر ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم خود اس چیز کو آبزرو کریں, دیکھیں کہ اگر سیکھنے والے کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کا مطلب پہلا سٹیپ سکھانے والے کا ہے. جب ہم سکھانے کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ٹرینر ہیں, ہم ماسٹر ہیں, ہماری سکل زیادہ ہونی چاہیے, ہماری اسیسمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں سیکھ پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم سکھا بھی نہیں پا رہے. بالکل, اور ہماری اپنی پریکٹسز بھی سم ٹائم اس ایکٹ کے اوپر کافی شارپ نہیں ہوتی. ہم خود ان چیزوں کو پریکٹس بھی نہیں کر رہے ہوتے اور ہماری کمانڈ بھی اچھی نہیں ہوتی.
مگر ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا یہ کام کافی اچھے طریقے سے سیکھ جائے. بالکل. اور جب ہم اس ٹائم پہ بھی نہ سکھائیں جب ہم خود اپنے کنٹرول میں نہ ہوں. خود اپنے کنٹرول میں نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم خود ایموشنلی چارج اپ ہوئے ہوں, جب ہمیں خود سے غصہ آیا ہو, جب ہم گریف کی اسٹیٹ میں ہوں, یا جب ہم بہت زیادہ ہیپی ہوں, بہت زیادہ خوش ہوں, جب ہماری ایموشن نارمل سے زیادہ ڈیویٹ ہوں, چاہے وہ لو کی طرف ہوں چاہے وہ ہائی کی طرف ہوں, تو اس وقت پہ نہ سکھائیں کسی کو. جب آپ کسی کو سکھانے کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے سیلف اسیسمنٹ کریں کہ کیا میں اس اسٹیٹ میں ہوں کہ میں اگلے پرسن سے افیکٹو وے میں بات چیت کر سکوں گا, کیا میں اس اسٹیٹ میں ہوں کہ اگلے بندے کو میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا اپنے نالج اور سکلز کے حوالے سے, کیا میں اس اسٹیٹ میں ہوں کہ اگلا بندہ اگر مجھے کنفرنٹ کر دے گا تو میں اپنے آپ کو مینیج کر پاؤں گا اور میں دوسرے پرسن کو مینیج کر پاؤں گا. تو سکھانے کے حوالے سے جو زیادہ کام کرنے والا ہے وہ اپنے اینڈ پہ ہے. جب ہم اپنے اینڈ پہ سیکھ جاتے ہیں اور اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کر لیتے ہیں کہ پھر ہم ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی لوگوں کو سکھا بھی لیتے ہیں, سمجھا بھی لیتے ہیں. پھر اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی ہمیں کنفرنٹ کر دے گا, کنفرنٹ کرنے سے مراد اگر وہ آگے سے اگریسو ہو جائے گا یا غصے میں آ جائے گا یا ہماری بات نہیں مانے گا, تو پھر ہم نے کیسے بات کرنی ہے, یا جس ایج کے لوگوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کیسے کرنی ہے, بچوں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے. اور سکھانے کے وقت ایک چیز یہ بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ کہاں پہ ہمیں انفارمیشن دینی ہے, کہاں پہ ہم نے نالج پرووائڈ کرنا ہے, اور کہاں پہ ہم نے سکلز سکھانی ہے. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح. انفارمیشن وہ ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہم نے کسی کو صرف فیکٹس بتانے ہیں, باقی اس کا کام ہے سیکھنے کے حوالے سے وہ صرف وہ نالج کی طرح ہے, اور جنرل نالج کی طرح, جیسے فیکٹ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسے 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 ہو گیا. جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں یا علم کی بات کرتے ہیں تو یہ تھیوریٹیکل پلس پریکٹیکل ہوتا ہے, یعنی کہ ہم کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے کرنی چاہیے تو آپ اس طرح سے کریں. تھرڈ, ہم جب سکل سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پروسیجر سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کام آپ نے کرنا کیسے, ہم کسی میں ابیلٹی ڈیولپ کر رہے ہیں, کوئی ایک طریقہ بتا رہے ہیں, کوئی میتھڈ سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ کام نے کس طرح سے سکھانا ہے. یہ ویز ہیں, یہ بیسک ویز ہیں جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جسے کہیے اگر ہم اس کو اور یعنی ایلیبوریٹ کرنا چاہیں تو ہم فارمل اور انفارمل ٹیچنگز کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ سم ٹائم ہم فارملی کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم ہم انفارملی بھی تو کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر خاص طور پر جب ہم انفارمل وے میں سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر چیز جو ہے وہ افیکٹو وے میں کمیونیکیٹ نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل, اس میں ہمارے پرسنل فیکٹرز آ جاتے ہیں, ہماری اپنی موٹیویشن آ جاتی ہے, ہماری اپنی انٹینٹ آ جاتی ہے, ہماری اپنی سکلز آ جاتی ہیں, ہمارا اپنا انوائرمنٹ آ جاتا ہے, ہمارا وے میتھڈ, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد انوائرمنٹل فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ کس جگہ پہ کوئی ایسی بات تو نہیں سکھانے والی جو آپ پبلک پلیس پہ بتا رہے ہیں, وہ پرسنل لیول پہ کرنے والی ہے, آپ ان کے فرینڈس کے سامنے کر رہے ہیں, کوئی کریٹک کر رہے ہیں. ہمارے ویز ڈپینڈ کرتے ہیں, انوائرمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے, جو لوگ آبزرو کرتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو ٹیچنگ ایک بڑا کریٹیکل سا کام ہے, یہ کریٹیکل سا کام ہے, اسی لیے اتنا اعلیٰ عرفہ ہے, اور یہی وہ کام ہے جو بڑے بڑے لوگوں نے اس یونیورس میں آ کے کیا اور بڑے بڑے اسے چینجز آئے, وہ سوشل ریفارمر ہوئے, اصلاح کی. اور یہ وہی کام ہے جو خدا نے اپنے پیغمبروں کے تھرو کروایا اور لوگوں نے سیکھا, جو بڑے بڑے جید علماء کرام کرتے ہیں, جو بزرگ کرتے ہیں, جو ابھی سائنس میں بڑے بڑے جید نام ہے, بڑے بڑے نام ہے, وہ لوگ آ کے کرتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے آپ کے اپنے فیکٹر جو بھی سکلز ہیں, جو پرسنل فیکٹرز ہیں, وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. جب آپ کے پرسنل فیکٹر اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ میں یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ آپ انوائرمنٹل یا دوسرے فیکٹرز پہ کنٹرول کر سکیں یا ان کے اکارڈنگ مینیج کر سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں. بالکل. اب ڈفرنٹ ایج گروپ کے ساتھ لوگوں کو ڈفرنٹ طریقوں سے سکھایا جاتا ہے. جیسے بچوں کو سکھانے کی باری آتی ہے, رائٹ ٹائم ٹو ٹیچ. بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہترین اور افیکٹو ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب بچے خود سیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اب موسٹلی پیرنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بچے تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے. ایسا نہیں ہوتا, بچے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. جب بچہ ایک کھلونے کی توڑ پھوڑ کرتا ہے, طریقہ الگ ہوتا ہے نا, کہ وہ کھانا سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کھانا اپنے اوپر گراتے ہیں. بالکل. یا وہ آپ نے کھلونوں کی مثال جو آپ دے رہے ہیں کہ کھلونوں کے بارے میں وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو توڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کے اندر, تو پھر ان کو پھر اچھا طریقہ کون سا ہونے سے, کیونکہ ان کا طریقہ تو کوئی اتنا مزیدار نہیں ہوتا نا. بالکل, لیکن اس کے لیے افیکٹو طریقے استعمال کر سکتے ہیں. سکھانے کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, ہمیں بڑوں کے حوالے سے ایک بات ابھی میرے مائنڈ میں آ رہی ہے. ایک بہت بڑی فلاسفر ہے, میں نے ان کی بک میں یہ مثال پڑھی تھی, فلاسفی بیس پہ وہ یہ ہے
کہ جیسے ہماری باڈی کی غذا ہوتی ہے اور ہم غذا کھاتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی حلال غذا نہیں ملتی اور بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا ہوتا ہے، پھر جیسی بھی غذا ملتی ہے ہم اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں عمدہ غذا نہیں مل رہی تو ہم پھر ناقص کھاتے ہیں، ناقص سے پھر یعنی کہ انسان قحط کی کیفیت میں دیکھا گیا کہ لوگوں کو کھا جاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے. بالکل اسی طرح نالج یا انفارمیشن یا سیکھنا ہمارے برین کی، ہماری کوگنیشن کی، ہمارے مائنڈ کی غذا ہے. جب آپ بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں سکھاتے تو پھر وہ ناقص طریقوں سے سیکھتے ہیں، پھر وہ ناقص طریقوں سے جب نہیں سیکھتے تو اس سے بھی زیادہ ناقص طریقوں سے سیکھتے ہیں. لیکن سیکھنا ضرور ہے، یہ غذا ہے، اس کے بنا برین مائنڈ فاقوں میں نہیں رہ سکتا، سیکھے گا ضرور. تو اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ بچوں کو افیکٹو وے میں، جس طرح سے پیرنٹس کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو متوازن غذا دیں، ہیلدی غذا دیں، ناقص غذا نہ کھانے دیں، تو اسی طرح سے اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی کہ وہ بچوں کو عمدہ طریقے سے سکھائیں، ان کی تربیت کریں، نہ کہ وہ ناقص طریقوں سے سیکھتے پھر اپنے آپ کو. بہت ہی شاندار بات آپ نے جعفر صاحب کی ہے. جعفر صاحب پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیرنٹس ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو کوئی اچھا اسکل یا اچھی مہارت سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے تو ان غلطیوں کا ذکر کریں. جو کامن مسٹیکس پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو سکھانے کے حوالے سے، ان میں سب سے پہلے جو بیسک بنیادی چیز آتی ہے کہ جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے یا سیکھنے کی بات چیت کرتا ہے تو آپ رسپیکٹ کو مینٹین رکھیں اور اپریشیٹ کریں اس چیز کو. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس بیزی ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آگے سے ان کے سوال کو بھی ڈسکارڈ کرتے ہیں اور ان کی فیلنگس کو بھی ڈسکارڈ کرتے ہیں. جیسے ہمیشہ آپ تو پوچھتے رہتے ہو، چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ بھی آپ کو نہیں آتا، آپ کو وہ بھی نہیں آتا. جیسے ایک بک میں ایگزامپل پڑھ رہا تھا کہ ایک فادر اپنا کام کر رہے تھے، اپنے کام میں بیزی تھے، تو ایک بچہ آیا اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ ڈیڈی تتلیاں کہاں سے آتی ہیں؟ تو فادر نے فوراً سے کہا کہ آپ کو ان تتلیوں کی پڑی ہوئی ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے اپنے کام کی فکر ہے، اور آپ تتلیوں کو لے کے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے تتلیاں کہاں سے آتی ہیں. تو بچے اپنی معصومیت میں سوال نہیں کرتے، لیکن اگر میں اس بچے کی جگہ پہ ہوتا تو میں یقیناً کہتا کہ اگر مجھے نہیں پتا تو میں نے اسی لیے رسپیکٹ سے آپ سے پوچھا. تو بچوں کو یقیناً نہیں پتا ہوتا، انہیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی سچویشن میں بچوں کی فیلنگز کو کبھی اور ان کی پاور آف کوسچننگ کو کبھی بھی چیلنج نہ کریں. اچھا، یہاں پر جعفر صاحب مجھے بھی یہ خیال آیا کہ ہم کافی دیر سے پروگرام تو کر رہے ہیں مگر ہم اپنے ناظرین کی فیلنگز اور ان کے کوسچنز کو ہم بالکل بھی انٹرٹین نہیں کر رہے. پہلی بات تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے پچھلے پروگرامز میں جتنے کوسچنز ہیں ان کو آج ہم ابھی ایڈریس کریں گے. جعفر صاحب سے میں ان کے جوابات لوں گی، اور آج بھی میں آپ چاہوں گی کہ آپ اپنی فیلنگز کو سنب نہ کریں، بلکہ اگر ایسی کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے یا آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ سے ہے تو آپ سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ اپنے نام سے کومنٹ میں اپنے کوسچنز بھیج سکتے ہیں، بلکہ آپ کے پاس ایک اور بھی وے ہے کہ اگر آپ ان باکس میں اپنے کوسچنز ہمیں کرنا چاہیں تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیں گے. اور آج بھی میرے جو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں اور اگر ان کا کوئی سوال ہے تو وہ بھروسہ رکھیں اس بات پر کہ ان کو جواب ضرور ملے گا. جی سر. تو فیلنگز کو کبھی بھی سنب نہ کریں، بلکہ ان کے پاور آف کوسچن کو ہمیشہ زیادہ اسٹرانگ پاور بنائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو ری انفورس کریں، انہیں شاباش دیں. اگر وہ سوال پوچھتے ہیں تو پہلے ان کی تعریف کیا کریں کہ آپ نے سوال پوچھا، اس کے بدلے میں انہیں ریوارڈ بھی دیا کریں. وہ اپریسیشن ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور ریوارڈ ہو سکتا ہے. اچھے سوال پوچھنے پہ اور زیادہ انہیں اپریشیٹ کیا کریں، یعنی کہ جتنی زیادہ آپ ان میں تحریک پیدا کریں گے سوال پوچھنے کی، وہ اتنے زیادہ سوال پوچھتے جائیں گے، اتنا ہی سیکھتے چلے جائیں گے اور زیادہ سوال پوچھتے جائیں گے. پیرنٹس اپنے اینڈ کو اسٹرانگ رکھیں. اپنے اینڈ کو اسٹرانگ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سوالات بچے کر لیتے ہیں جو کہ ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں، پیرنٹس ان کو بھی آنسر کریں. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو فوراً سے سمجھ میں نہیں آنے والے ہوتے، وہ دوبارہ سے بچوں کو پوچھ لیں. کچھ سوال ایسے ہوں گے مے بی وہ آپ کو پتہ نہ ہوں گے. کوئی سائنٹیفک سوال اگر بچہ پوچھ لیتا ہے تو آپ انہیں اسٹیٹ کہہ دیں کہ میں آپ کو گوگل سے دیکھ کے یا پڑھ کے میں آپ کو بتا دوں گا، اور بچوں کو سورسز بتائیں کہ جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ ہم گوگل سے دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم بک سے پڑھ سکتے ہیں، وہ ہم ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ہم اور لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. ان سارے طریقوں سے ہم بچوں میں لرننگ کو زیادہ گرو کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں کہ سیکھا کس طرح سے جاتا ہے. جو بچہ سیکھنے کے حوالے سے سوال کرتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ داد دیں. تو بچوں میں رسپیکٹ، اس کے بعد رسپیکٹ کو مینٹین رکھیں.
اور جیسے ایک خاص ٹائم فکس کر لیں. پرانے زمانے میں ایسا اتنے بھی پرانے زمانے میں نہیں ہے, مطلب کوئی 20 سال 10 سال پہلے کے اگر ہم کلچر کو اسٹڈی کریں تو شام میں دادا دادی نانا نانی یا پیرنٹس یا مدر ایک سٹوری لے کے بک لے کے یا ویسے بچوں کو ڈفرینٹ ایتھکس پہ موریلٹی پہ سٹوری سناتی تھی. سٹوری ٹیلنگ کا میتھڈ بچوں کے ساتھ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. سٹوری ٹیلنگ بتائیں, فیلنگس کے حوالے سے سٹوریز بتائیں, گوگل سے انٹرنیٹ سے پیرنٹس ایسی بڑی کامن سی سٹوریز ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں. اینگر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اگر بچہ کوئی بولی کرتا ہے, سٹوری ٹیلنگ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹو وے ہے بچوں کو سکھانے کے حوالے سے, ایک سٹوری ٹیلنگ اور دوسرا پلے تھراپی. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اسکل اگر آپ نے کسی کو سکھانا ہو تو سٹوری ٹیلنگ توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے بہترین میتھڈ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. بلکہ میں یہاں ذکر ضرور کروں گی کہ آپ نے بھی اپنے شروع کے پروگرامز میں کافی کہانیاں سنائی ہیں جن سے ہمارے ناظرین نے کافی ریلیٹ بھی کیا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہے. اور ایسی تمام کہانیاں جو ہیں وہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہیں اور یہ بڑا افیکٹو میتھڈ ہے یقیناً. بالکل, ریسرچز بتاتی ہیں کہ سٹوری ٹیلنگ سے 85% تک لرننگ کروانے والا سب سے زیادہ اسٹرانگ میتھڈ ہے ابھی دنیا میں. اور یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں, یہ بڑوں کے ساتھ بھی, اور کالج یونیورسٹیز میں اور ہر جگہ پہ سیمینارز میں آپ دیکھیں کہ ایک سٹوری سے آپ کو پورا سینیریو سمجھ میں آ جاتا ہے, جو کہ مختصر سی سٹوری. بچوں کو سٹوری سنائیں, ان کو اپریشیٹ کریں. اب یہ میتھڈ آپ جو بڑے ہیں, مطلب آپ کے جو ہم ایج ہیں, جو آپ کے اسپاؤز ہیں, سبلنگز ہیں, ایون کے پیرنٹس ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی یہ طریقہ کہ اگر وہ سوال کرتے ہیں تو رسپیکٹ کے ساتھ ان کو آنسر کریں. سوال کرنے کی پاور ہر کسی میں ہوتی ہے, اور سوال اگر کوئی کرتا ہے سیکھنے کی غرض سے, جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی مدد لینا چاہتا ہے, تو پھر مدد کریں ان کی, اور ان کے اس مدد لینے والے بیہیویئر کو ری انفورس کریں. کہ آپ پیرنٹس میں کامن مسٹیکس یہی ہیں کہ وہ فیلنگس کو رسپیکٹ نہیں کرتے, وہ بچوں کے انٹرسٹ میں ویلیو نہیں رکھتے. سم ٹائم بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیرنٹس کو خود ٹیچنگ کے حوالے سے ضرورت ہوتی ہے لرننگ کی, جو کہ ہم سارے انسانوں کو ہی ہوتی ہے, اور وہ اپنی ان کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بھی بچوں کو سنب کر رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کی فیلنگس کو ڈسکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو خود سیکھیں, بچوں کو بھی سکھائیں, اور رسپیکٹ کریں بچوں کی, ریوارڈ کریں ان کو. یہ کامن سی مسٹیکس ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں, اور انہیں اس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے, اور بچوں میں سیکھنے کی تحریک کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, بہت شاندار آپ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں جن کے تھرو ہم سیکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز جس پہ آپ نے ایمفیسائز کیا کہ کوسچنس کو انٹرٹین کریں, کوسچنس کو سنب نہ کریں, تو اور کوسچنس پوچھنے پر ریوارڈ بھی دیا کریں. تو یہاں پر میں بھی آپ سے وہ کوسچن پوچھنا چاہتی ہوں جو یقیناً جن کے جوابات اپنے اندر خود ریوارڈ ہیں جو ہمارے ویورز کو ملے گا سوال پوچھنے پر. تو پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ حسنین کاظمی صاحب نے پوچھا ہے, جو کہ ان باکس میں انہوں نے مجھے سوال پوچھا تھا, اور وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آج کے پروگرام میں ان کا کوسچن ضرور لیا جائے. وہ اپنے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ وہ رشتوں کے معاملے میں کافی پوزیسو ہیں, اور ان کو کافی پین فیل ہوتی ہے جب ان کا کوئی دوست ان کو ٹائم نہیں دیتا اور کسی اور کو ٹائم دیتا ہے, تو وہ کافی پین میں آ جاتے ہیں, کافی بیڈ فیلنگس کریٹ ہوتی ہیں. تو جو پوزیسونیس کی ٹریٹس ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ یہ کس طرف لیڈ کرتی ہے انسان کو, یا پوزیسونیس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں انسان کو ریلیشن شپ میں. انسان فطرتی طور پہ پوزیسو ہے, یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ جو بھی چیز, جو بھی بلانگنگ اس کے ساتھ میں بڑا اسٹرانگلی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جیسے اگر پوچھا جائے کسی سے کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ کتنے ہیں, تو زیادہ لوگ کہیں گے کوئی ایک ہے. انسان کسی ایک چیز کے ساتھ جڑے رہنا چاہتا ہے, اور جب وہ کسی چیز کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے کنٹرول کیے رکھے. یہ وہ ہمارا برین ہے جسے اینیمل برین کہتے ہیں یا ایموشنل برین کہتے ہیں. اب جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم اپنی فیلنگس کو, ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں, تو ہم لاجیکل برین کو بھی ساتھ میں انوالو کرتے جا رہے ہیں. اب لاجیکل برین ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے ساتھ پوزیسو ہو جائیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. رشتوں میں جب ہم پوزیسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر سوفوکیشن کی فیلنگس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر انسیکیورٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہم دوسروں کو ان کی مرضی کے اگینسٹ کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں نا ہم کہ یہ چھوڑ کے نہ چلا جائے یہ شخص مجھے. بالکل فیئر, یہ لاشعوری طور پہ فیئر ہوتا ہے. سم ٹائم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں, مجھے بھروسہ ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے,
لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ پوزیشن، یہ فیئرز ہیں، یہ فیئرز انہیلدی ہیں. لاجیکل برین سے یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ، وارم فیلنگز ڈیولپ کریں، ٹرسٹ کا ریلیشن ڈیولپ کریں، جو بھی ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، اور انڈیویجول لیول پہ ریلیشن کو انڈیویجول دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک رشتے میں دو لوگ ہوتے ہیں، رشتہ ایک ہے لیکن لوگ دو ہیں. وہ دونوں لوگ اپنے آپ میں الگ الگ انسان ہیں. ان کی فیلنگز، ان کی لائکس، ان کی ہابیز، ان کی ایکٹیویٹیز یہ ایک دوسرے سے منفرد ہو سکتی ہیں. پوائنٹ آف ہر ویو چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور سم ٹائم ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اپنے ریلیشن کے ساتھ کلیش کرنا شروع کر دیں یا اس کے ساتھ کمپیریزن بنانا شروع کر دیں. رائے کا اختلاف ہونا اور بات ہے، اور رشتے میں کسی سے اختلاف ہونا اور بات ہے. تو ان چیزوں کو مکس اپ نہ کیا جائے. بالکل، یہ اپنے اوپر کام کرنے والی بات ہے. اس میں ایک اور ایلیمنٹ آتا ہے جسے سیپریشن انگزائٹی کہتے ہیں، کہ سم ٹائم ہم چیزوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بڑے اسٹرانگلی ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، اٹیچمنٹ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جیسی وہ چیزیں یا لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں تو ہم ایک انگزائٹی کی فیلنگ فیل کرتے ہیں. یہ وہی انگزائٹی ہے جو پہلے دن بچہ اسکول جاتے ہوئے فیل کرتا ہے، یا پہلے دن کوئی ہاؤس کلائنٹ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہا ہے تو وہ فیل کرتا ہے، یا اینڈ ڈے پہ ہم یونیورسٹی سے جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ہم وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. انسٹنکٹ میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں، جبلت میں ہے کہ وہ پوزیسو ہو جاتا ہے اپنی بلانگنگس کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اور کسی ایک خاص پرسن کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں رشتوں میں ہیلدی ریلیشنز کی، تو اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ آتا ہے انہیلدی ریلیشنز کا. ہیلدی ریلیشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نارمل ریلیشن یا لو کی بات کرتے ہیں، افیکشن کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم انہیلدی ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کو ڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ رشتوں میں پوزیشن اور کنٹرولنگ کا ایلیمنٹ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم دوسرے انسانوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بہت پوزیس ہے اور اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی سے بات چیت نہ کرے، صرف اسی تک اس کی لائف محدود ہو جائے، تو پھر یہ رشتوں میں سوفوکیشن، گھٹن سی کریٹ کر دیتا ہے. جب رشتوں میں گھٹن آتی ہے تو پھر رشتے آٹومیٹکلی مرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا پرسن دور دور جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس میں بہت گھٹن محسوس کرتا ہے. لیکن جو پرسن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی طرف سے فل اور زیادہ ایفرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ اصل پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے. ایسی صورتحال میں مسئلہ اس پرسن کے ساتھ نہیں ہے جو دور بھاگنے کی طرف جا رہا ہے، مسئلہ اس پرسن کے ساتھ ہے جو دور بھگانے کی طرف جا رہا ہے. یعنی کہ جو پوزیس کر رہا ہے، جو کنٹرول کر رہا ہے، جو یہ ڈیمانڈس کیے جا رہا ہے. بہت ریلیشن اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، اور لوگ ایسے کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں، یہ پہنیں، یہ کھائیں، یہاں جائیں، اور بڑی پینفل سی سچویشن ہو جاتی ہے. اس کے سلوشن کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیں، ریلائز کروائیں کہ ہاں یہ میرا ایک مسئلہ ہے، اور واقعی یہ میرا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں میں بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہوں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہے. کیونکہ تکلیف بھی تو وہ پرسن خود ہی اٹھا رہا ہے. جیسے کہ میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک مشہور ریسرچر ہیں البرٹ ایلس، جنہوں نے آج سے کچھ سال پہلے کچھ ارریشنل تھاٹس کی نشاندہی کی کہ ہر انسان کے اندر کچھ تھاٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو ارریشنل ہوتی ہیں، جو غیر حقیقی ہوتی ہیں، اور جن کا انسان کو کافی نقصان بھی ہوتا ہے. اور اگر ایسی تھاٹس کے اوپر کام نہ کیا جائے تو یہی تھاٹس ہوتی ہیں جو اس کو کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر میں بھی لیڈ کر جاتی ہیں. یعنی انگزائٹی، فرسٹریشن تو وہ تھاٹس دیتی ہی ہیں، لیکن اگر آپ ان تھاٹس کو ایڈریس نہیں کرتے تو پھر وہ تھاٹس آپ کو آگے چل کے کسی بڑے نقصان سے روشناس بھی کراتی ہیں. اور انہی تھاٹس میں سے ایک بڑی ہی کلیئر تھاٹ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی دوست کے بارے میں یہ کنسیو نہ کر سکیں کہ وہ دوست کسی اور کے ساتھ بھی دوستی کر سکتا ہے. تو یہ ایک ریشنل تھاٹ ہے جس کے اوپر کام ضرور کرنا چاہیے. بالکل، یہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں ہمارے سیلف اسٹیم میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا پرسن ہم سے دور نہ جائے یا جدا نہ ہو. اصل میں ہم اپنی آئیڈینٹی کو اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، اور ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، ہم شناخت نہیں کر پاتے کہ ہم دو الگ انسان ہیں. بالکل. فکشن اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتا ہے، لٹریچر اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتا ہے کہ لوگ ایسے رہتے ہیں، لوگ ایسے رہتے ہیں. وہ جو رومانوی بات لٹریچر میں ہوتی ہے یا فکشن میں ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نان سائنٹیفک ہوتی ہے، اور وہ کتابوں کی حد تک پڑھنے کے حوالے سے زیادہ اچھی فیل ہوتی ہے. جیسے کچھ بکس ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، اور کچھ بکس ہوتی ہیں وہ اچھا فیل کرواتی ہیں. تو ایسی بکس نو ڈاؤٹ ان میں لرننگ کا بہت زیادہ ہے کنسیپٹ،
اور یہ جو رومانوی کتابیں ہوتی ہیں میں زیادہ ان کی طرف جا رہا ہوں, لیکن لٹریچر میں پریکٹیکل کے حوالے سے بہت اچھی اچھی بکس ہیں. وہ رشتوں کو بہتر لے کے چلنے کے حوالے سے ناولز ہیں بڑے اچھے, وہ بڑی اچھی ہمیں سکلز بھی سکھاتے ہیں لائف کے بارے میں. لیکن یہ جو پیورلی رومانوی سے اور رشتوں کے بارے میں اور پوزیشن کے بارے میں چیزیں, یہ فکشن بیس ہیں, تھوڑی سی نان سائنٹیفک. جیسے پوئٹرک ایکسپریشنز جو ہیں وہ سم ٹائم irrational ہوتے ہیں, یعنی وہ آپ کو کوئی ایسی تھاٹ دے کے جاتے ہیں جو آپ کو کوئی کوئک فکس دے رہی ہوتی ہے, جس میں سوچنے میں مزہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ان ریئل ہوتا ہے. اور جو چیزیں شارٹ فکسز ہوتی ہیں, یعنی شارٹ ٹرم پلیئر دے کے آپ کو لانگ ٹرم پین میں ڈالتی ہیں, وہ چیزیں بہرحال پھر آپ کو ان کی یہ امینڈمنٹ ان کی کرنی چاہیے. بالکل. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو میسج دیں, ڈائگنوز کریں کہ میرے ساتھ واقعی پرابلم ہے, اور اسے ڈائگنوز کرنے میں ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے, کوئی شیم والی بات نہیں ہے. ہر انسان کے ساتھ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, بالکل اسی طرح سے جیسے کسی کو فلو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو ہماری تھاٹ میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے, ہم اسے بھی بہتر کرنے کی طرف جاتے ہیں. گوگل سے پڑھیں, ڈیٹیل میں سرچ کریں, کوڈ ڈیپینڈنسی کے بارے میں پڑھیں, ریلیشن میں پوزیشن کے بارے میں پڑھیں, اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. رسپیکٹ کے ساتھ جو اپنی آئیڈینٹی کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں کہ آپ الگ سے ایک انسان ہیں, اور دوسرے پرسن جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے, آپ کے دوست ہیں, وہ بھی الگ سے ایک انسان ہے, اور دونوں انسان کی فیلنگز الگ الگ سے. اگر وہ آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ٹرسٹ کا بانڈ ڈیولپ کریں. یہاں پہ ٹرسٹ کے حوالے سے تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ سم ٹائم ہم لاش شعوری طور پہ فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں, ٹرسٹ کم ہوتا ہے. ٹرسٹ کا ریلیشن رکھیں کہ اگر کوئی دور جاتا ہے تو پھر وہ واپس بھی آ جاتا ہے. اس قسم کی بانڈنگ ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. زیادہ جو آپ کو کام کرنا ہوگا اپنی ایموشنز کے حوالے سے کرنا ہوگا, اپنی فیلنگز پہ کام کرنا ہوگا. جو آپ کو سیپریشن انگزائٹی ہوتی ہے اس ٹائم میں, جو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ اس ٹائم میں اچھی بات ایسے سوچنا شروع کر دیں کہ وہ ڈیفینیٹلی کسی کام کے عوض ہی ضرور, اور یقیناً وہ کسی کام کی غرض سے گئے ہوں گے یا اپنے کسی کام کی غرض سے گئے ہوں گے, یا ان کی بھی زندگی ہے, وہ بھی انڈیپینڈنٹ گھوم پھر سکتے ہیں. جیسے آپ کے اور دوست ہیں تو ان کے بھی اور دوست ہیں. تو یہ پوزیشن مینیج کرنا آپ کا مسئلہ ہے, یہ دوست کی طرف سے پرابلم نہیں ہے, یہ آپ کی طرف سے پرابلم ہے, اور آپ اس پہ ورک کرنا شروع کر دیں. ڈیفینیٹلی جب آپ اس چیز کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے ود ان 2-3 ویکس ہلکی سی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. 2-3 ویکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ ہماری پرسنالٹی کا پرابلم ہوتا ہے. جو پرسنالٹی کے پرابلم ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ریزالو ہونے میں اور آگے نکلنے میں. لیکن آپ پکے ارادے کے ساتھ اس پہ اسٹڈی کرتے رہیں, سرچ کرتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں, تو آپ اس کو ڈیپینڈنسی کے مسئلے سے باہر نکل آ جائیں گے, پوزیشن سے باہر نکل آئیں گے, اور آپ انڈیپینڈنٹ اپنی لائف کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور ریلیشنز میں انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. بہت شکریہ. مجھے یقین ہے حسنین کاظمی صاحب کو کافی مدد ملی ہوگی آپ کی اس گفتگو سے. آپ نے بہت یوزفل سکلز جو ہیں وہ بتائے. اچھا, ایک کوسچن اور ہے, بڑا ہی ٹرکی سا سوال ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھے اور آپ اس کا جواب نہ دینا چاہیں, یعنی آپ آگے سے چاہیں کہ اس کو چپ ہی کر جائیں, نہ ہی جواب دیں, اور اس کے برعکس آپ کوئی بیڈ سین بھی کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہو, تو پھر ہینڈلنگ کا پراپر طریقہ کیا ہے جس میں آپ جواب بھی نہ دیں اور سین بھی بیڈ کریٹ نہ ہو؟ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن دو طرفہ ہوتی ہے. دو طرفہ کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے کوئی اسٹیمولنٹ آیا ہے, کوئی سوال آیا ہے, کوئی بھی چیز آئی ہے, تو دوسرے اینڈ سے جو ہے وہ فیڈ بیک ہے. وہ فیڈ بیک اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے, وہ فیڈ بیک چپ رہنا بھی ہو سکتا ہے, وہ فیڈ بیک کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جواب نہ دیں, فیڈ بیک نہ دیں. ہاں, ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم وہ فیڈ بیک اس طرح سے دیں کہ آگے سے جو رسپانس آئے گا وہ ڈیفرنٹ آئے گا. جیسے ابھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے, وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹیچ اس. ہم لوگوں کو جواب ایسے کریں یا فیڈ بیک ایسا کریں ان کے سوالوں کا کہ جو جواب یا سوال آگے ہم چاہتے ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں. یہ سیکھ لینا زیادہ افیکٹو ہے, زیادہ بہتر ہے. اگر ہم سائلنٹ ہو جائیں گے, اگر ہم کسی کے سوال کا جواب نہیں دیں گے, تو ڈیفینیٹلی اگر دوسرے اینڈ سے بیڈ سین کریٹ ہونے کے چانسز ہیں کہ آپ انہیں اگنور کر رہے ہیں یا آپ ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے, وہ بار بار آپ کو فورس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی بھی سوال کا یا بات کا جواب نہیں دینا چاہتے, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, ویلیڈیٹ کریں کہ میں آپ کی فیلنگز کو اور جو آپ نے سوال پوچھا اسے ویلیڈیٹ کرتا ہوں, لیکن ابھی میں اس اسٹیٹ میں نہیں, ابھی اس اسٹانس میں نہیں ہوں کہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. آئی نیڈ سم ٹائم, اور اس کے بعد میں آپ کو آنسر کر دوں گا.
یا اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت زیادہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم آپس میں بات چیت کریں, اس کو آگے لے کے چلیں, اس کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ بنایا ہے وہ بہتری بنایا ہوگا, اس کے علاوہ ہم دوسری آپشنس پہ جا سکتے ہیں, یا اگر آپ ان کے فیصلے سے متفق ہیں تو آپ اس کی طرف جانا شروع کر دیں. فیئر کے ساتھ کبھی بھی میوٹ نہ ہو جائیں. اگر آپ میوٹ ہو جائیں گے تو پیسیو ہو جائیں گے, جب آپ پیسیو ہوں گے تو دوسری سائڈ سے پھر دوبارہ سے آئے گا. اگر آپ ایسے سوالات سے آپ کی فیلنگس ہرٹ ہوتی ہیں تو آپ ضرور بتائیں کہ ان سے مجھے یہ پرابلمز ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں ہم, لیکن ہمارے پاس ووکیبلری نہیں ہوتی, ہمارے پاس ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی, کمیونیکیشن سکلز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ ہم اس کا جواب دے پائیں. اور بعض اوقات کچھ سوال ہمیں اریٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم جواب نہ ہی دیں, یا ہمارے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے یا ہمارے نظریات سے کوئی اختلاف کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے جو بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی تمام اختلافات اور ایسی تمام اختلاف رائے کو بھی ڈسکس کرنا جانتے ہیں. بلکہ یہاں پر میرے ذہن میں ایک چیز اور آ رہی ہے, میں لاسٹ ویڈیو کو دیکھ رہی تھی تو اس میں میں نے ایک کومنٹ دیکھا جس میں کوسچن تو کوئی نہیں پوچھا گیا, لیکن اس میں ایک کومنٹ کیا گیا تھا ہمارے اس کمیونیکیشن پر, جس میں آپ کو کسی نے مخاطب کر کے, ہمارے ایک ویور ہیں جو میرے لیے بہت محترم بھی ہیں, انہوں نے آپ کو مخاطب کر کے آپ کی کمیونیکیشن جو آپ سکھاتے ہیں اس پہ کافی تنقید کی تھی. اور تھوڑا سا میں اس ریفرنس میں بتاؤں گی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی پریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں, بیکاز ہیومن بینگ کوئی ریجڈ چیز نہیں ہے, انسان بہت فلیکسیبل ہے, اور آپ کا کمیونیکیشن تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی جاب انٹرویو کی پریپریشن ہو رہی ہے, جبکہ رشتوں میں ہم اتنے فارمل نہیں ہوتے, ہم کافی کنونشنل قسم کے کمیونیکیشن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو جعفر صاحب, یہ پرابلم مجھے بھی بہت جگہوں پر آتی ہے کہ جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے تھوڑے سے طریقہ کار کو تبدیل کر کے آپ اپنی زندگی کی بہترین کوالٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں, تو ہماری باتوں کو سن کے لوگوں کو سم ٹائم یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتابی گفتگو ہے, یہ کوئی نان پریکٹیکل باتیں یہ کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے جواب میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جو بھی جن پرسن نے بھی یہ کمنٹ کیا, میں میرے لیے ڈیفینیٹلی بڑے محترم ہیں, رسپیکٹیبل ہیں. میں سب سے پہلے تو جو انہوں نے کمنٹ کیا گریسفلی میں اسے تسلیم کرتا ہوں, ایکسیپٹ کرتا ہوں ان کے نقطۂ نظر کو, کہ جس پوائنٹ آف ویو سے وہ بات کر رہے ہوں گے یقیناً وہ ان کے مطابق ٹھیک ہوگا. کچھ باتیں انہوں نے کہیں کہ جیسے ہیومن کوئی ریجڈ سے بیہیویئر نہیں ہے, شاید یہ انہوں نے بات کی. میں ایگری کرتا ہوں کہ واقعی ہیومن بیہیویئر کوئی ریجڈ سا نہیں ہے, ہم ایموشنل بینگ ہیں, دو چار کا بیہیویئر ہے بھی نہیں. بالکل. اب میں ریکویسٹ ان سے یہ کروں گا کہ مجھے لگ رہا ہے, یہ میری اسمپشن ہے کہ انہوں نے کوئی پروگرام کا پارٹ دیکھا ہے یا چنک دیکھا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے. جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ریجڈ نہیں ہیں, انسان فلیکسیبل ہیں اور فلیکسیبل چیزیں ہی لرن کر سکتی ہیں. جیسے دنیا میں ارد گرد اور اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے, ماڈرن سائنس آئی ہے, کمیونیکیشن کے ویز بدل گئے ہیں, انٹرنیٹ آ گیا, اور چیزیں آ گئی, لائف کے ہر پہلو میں بہتری آتی جا رہی ہے, تو وہاں پہ کمیونیکیشن کے بھی نئے طریقے آئے ہیں. تو بالکل آئی ایگری کہ انسان کوئی ریجڈ چیز نہیں ہے, نئے کمیونیکیشن کے طریقے آئے ہیں, ہم وہی یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, وہ سائنٹیفک ہیں اور وہ پریکٹیکل ایبل ہیں. اور یہ جتنے بھی سائنٹیفک طریقے ہیں ان کے پیچھے بہت لمبی لمبی ریسرچز ہوئی ہیں, لوگوں نے انہیں اپنایا اور اس کے بعد ریزلٹس دیکھے, اور پھر ریزلٹس کے نتیجے میں انہوں نے بکس لکھی جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پریکٹس بیسڈ باتیں ہیں. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ سم ٹائم لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بکش نالج ہے یا کوئی پریکٹس میں ڈیفیکلٹ سی چیز ہے, تو یہاں پہ بھی میں ویلیڈیٹ کروں گا ان کے اس فیڈ بیک کو. وہ ٹھیک بات کرتے ہیں, یہ بکش بات اس طرح سے ہے کیونکہ یہ ریسرچ بیس بکس میں ہے, اور ڈیفیکلٹ بھی ہے کیونکہ جب ہم اپنی پرسنالٹی کے تھرو کسی چیز کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک ہی کام کو ہم بار بار کر رہے ہیں. جیسے اگر ایک پرسن ہے, اس نے پہلے اپنے باوجداد میں پیرنٹس کو غصے کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا, یا ایک خاص طریقہ دیکھا گفتگو کا, یا انیبلنگ دیکھی, اس کے بعد اس نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا اور اس نے اپنے کلچر میں دیکھا, اور پھر اس نے دیکھا اس سے ڈیفیکلٹیز بھی آ رہی ہیں, تو اسے یقیناً مشکل ہوگی کہ وہ نویلٹی کو اپنائے. جب بھی نیا چینج ہمیشہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے,
اس یونیورس میں جو پرماننٹ چیز ہے وہ چینج ہے, اور جو سب سے ڈیفیکلٹ چیز ہے وہ چینج ہے. جب بچہ رات کو ویٹ بیڈ کرتا ہے تو مدر اس کا بیڈ چینج کرنے کے لیے کمفرٹیبل جگہ پہ لے کے جاتی ہے, لیکن وہ اس پہ بھی روتا اور ریزسٹ کرتا ہے. چینج ہم سارے انسان کہیں نہ کہیں پہ ریزسٹ اندر سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ ماڈرن تھاٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, لائف کے اچھے ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتے ہیں, اچھے نالج کے ساتھ ہوتے ہیں, جو لوگ سوشل ریفارمر ہوتے ہیں, چینج کرنا چاہتے ہیں, چینج لانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ چینج کو اپناتے ہیں. بالکل, اور ضروری نہیں کہ ہمارے کمفرٹ زون میں ہی ساری سہولتیں موجود ہوں. سم ٹائم اس سے باہر نکل کے دیکھیں تو زندگی اور بھی زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. بالکل, جو کمفرٹ زون ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ہم وہاں پر بہت سارے سمجھوتے کر رہے ہوں, بہت مشکل سے ہم لائف گزار رہے ہوں, اور کافی ڈیفیکلٹیز ہمیں یعنی دیکھنی پڑ رہی ہوں, لیکن ہمیں ان کی چونکہ عادت ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی بہت حسین ہے, اور ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر کے. بالکل, ان پرسن کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لائف از ڈیولپمنٹل لائن. زندگی چینج کا نام اور آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے, اور چینج اور آگے بڑھنا سیکھنے سے ہی ہے, اور سیکھنے کے جو ماڈرن اور اسٹرانگ جو سورسز ریسورسز ہیں وہ ریسرچ ہیں, وہ پریکٹیکل ریسرچز ہیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بھی بڑے نالجیبل پرسن ہوئیں گے جو ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں, ان کا انٹرسٹ بھی ہے. سب سے پہلے میں ان کا تھینکس بھی کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کمنٹ کیا, انہوں نے اپنی اوپینین کا اظہار کیا, اور ان کی رائے سے مجھے بڑی ہیپینس فیل ہوئی کہ انہوں نے اپنی ٹرو فیلنگز شیئر کی یہاں پہ, اور جنہیں ہم ویلیڈیٹ بھی کرتے ہیں, اور انہیں پورا حق ہے کہ وہ اپنی اوپینین کا اظہار کر سکیں, اور ہم بھی اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں یہاں پہ, اور وہ سائنٹیفک اور فیکٹ بیس ہوتی ہے. تو چیزیں سیکھنے سے چینج آتا ہے. شروع میں چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے, لیکن جب ہم تھوڑا سا کرتے ہیں اور ان کے ریزلٹس کو انجوائے کرتے ہیں, جب ہم ریزلٹس کو انجوائے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بات کی, ہم کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں, اور پھر باہر کی دنیا اتنی حسین ہوتی ہے, پھر ہم آگے سے آگے نکلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, 2 سوال میرے پاس اور ہیں, جن میں سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے پیچھے پرائمری کازز کیا ہوتے ہیں. میں چاہوں گی بہت مختصر سا جواب دے دیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اب تھوڑا کم ہے. اس کے سائیکولوجیکل اور بایولوجیکل 2 میجر کازز ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ سم ٹائم ہماری کوپنگ سکلز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ جو بھی آگے سٹریسر آ رہے ہیں, انگزائٹی آ رہی ہے, ڈپریشن آ رہا ہے, ہم اسے ٹیکل کر سکیں, جو بھی نئے چیلنجز آ رہے ہیں ہم ٹیکل کر سکیں. اور اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹ کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جتنی سپیڈ سے دنیا ترقی کر رہی ہے, کبھی کبھار انسان کو اپنا سروائیول ڈیفیکلٹ لگتا ہے اور اسے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. لائف میں کرائسس ڈفرینٹ پیدا ہو جاتے ہیں, فیملی میں فائنینشیل کرائسس, ایجوکیشن کے حوالے سے ریلیشن شپ اینڈ ہو جانا اس کے حوالے سے. اور اس کے بعد جو ایک دوسرا بڑا بایولوجیکل ہے وہ ہمارے برین کے حوالے سے ہے. ہمارے برین میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو امبیلنس ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے انگزائٹی, ڈپریشن جیسے سائیکولوجیکل پرابلمز لوگ ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں. تو سائیکولوجیکل لیول میں, سوشل لیول, پرسنل لیول, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ساتھ میں بایولوجیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں. اب ان کی بہتری کے حوالے سے مختصر میں بتاتا چلوں. پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو ارلی فیز میں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے تو وہیں پہ اسے سالو آؤٹ کریں. اپنے تھاٹس کو پازیٹیو رکھیں, اپنا خیال رکھنا شروع کریں. اپنی ایموشنل ہائیجین, جیسے ہم فزیکل ہائیجین کا خیال کرتے ہیں, ایموشنل ہائیجین کا بھی خیال کرنا شروع کر دیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس لائف میں, جیسے ہیپی رہنا, جیسے دوسروں کی مدد کرنا, اور جیسے اپنے رشتوں کا خیال رکھنا, جیسے اپنی صحت کا خیال رکھنا, واک کرنا, ڈائٹ پراپر لینا, سلیپ پراپر کرنا, یہ وہ سلوشنز ہیں جو آپ کو اس سے بچائے رکھیں. اچھا, ایک سوال انہی صاحب نے اور پوچھا ہے کہ فیلنگز, ایموشنز اور موڈ کا آپس میں تعلق کیا ہے, اور کیا ڈپریشن کا تعلق فیلنگز, ایموشنز اور ہمارے موڈ سے بھی ہوتا ہے؟ بالکل, فیلنگز کا, موڈ کا اور ایموشنز کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں, جڑی ہوئی ہوتی ہیں. فیلنگز واٹ وی فیل, ایموشن وہ فیلنگز ہیں جو اسٹرانگ ہو کے ہمارے بایولوجیکل اور فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل چینجز لاتے ہیں. اور موڈ ہماری وہ ایموشنل اسٹیٹ ہے جو ایموشن سے ڈیولپ جیسے ڈپریشن ایک موڈ ہے ہمارا. ویری ٹرو. اب ڈپریشن ایک موڈ ہے ہمارا, اور ڈپریشن موڈ ڈس آرڈرز میں سے ایک ڈس آرڈر ہے. اب موڈ ڈس آرڈر میں اور بھی ڈس آرڈر ہیں, جس میں بائی پولر ہے, جس میں یوفوریا کی فیلنگز آ جاتی ہیں, جس میں لو رہنے کی فیلنگز اور مکس ایپیسوڈز آتے رہتے ہیں. ایک ڈستھیمک ہے جس میں ہلکی ہلکی ڈپریشن کی فیلنگز آتی رہتی ہیں. کرونک ڈپریس, اس طرح سے اور بھی
ڈپریشن ہے، موڈ کے حوالے سے ڈس آرڈرس ہیں. تو فیلنگس کا، موڈ کا بڑا گہرا تعلق ہے ڈپریشن کے ساتھ. بالکل. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ڈپریشن جو ہے وہ اس کے پیچھے جو میجر کاز ہے اس میں سے ایک کاز ہے کہ آپ کی تھاٹس کیا ہیں اور آپ کی فیلنگس کیا ہیں. بالکل. سو یہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیں. جب ہماری پازیٹیو تھاٹ ہوتی ہیں اور ہیپی تھاٹ ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے پازیٹیو ہوتی ہیں، لیکن جب ہماری تھاٹس نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈپریشن جیسے لو موڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی پرابلم ہے جو ہمیں لوئر کرتی ہے، جو ہمیں لو کرتی ہے، یعنی کہ نیچے کی طرف لے کے آتی ہے، ہماری انرجی کو نیچے کرتی ہے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کو، ہماری فنکشنالٹی کو نیچے کرتی ہے، تو نیچے کی طرف لے کے آ رہی ہوتی ہے، ہمارے موڈ کو، ان ساری چیزوں کو لوئر کر دیتی ہے، ہمارے سیلف اسٹیم کو لو کر دیتی ہے، دنیا کے بارے میں ہمارا اپنا پرسپیکٹیو یا اپنی ویلیو لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ لوئر سٹیٹ کی طرف ایک آنے والی سٹیٹ ہے، اور ہمارا موڈ اور یہ ساری چیزیں لوئر کی طرف آتی ہیں، جس میں ہماری ہائیجین، جس میں ہماری کھانے پینے کی روٹین، سونے جاگنے کی روٹین، اس میں ڈیفیکلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. تھاٹ کو پازیٹیو رکھنا، پازیٹیو تھاٹ پازیٹیو فیلنگس کو جنریٹ کرتی ہیں. فیلنگس اور تھاٹس آپس میں آگے پیچھے اے بی ڈیزائن ہے ان کا، یعنی کہ کبھی وہ یہ آگے پیچھے آ سکتے ہیں. پازیٹیو فیلنگس پازیٹیو تھاٹس کو جنریٹ کرتی ہیں، پازیٹیو تھاٹس آگے جا کے ہمارے موڈ کو، ایموشنس کو بہتر کرتے ہیں، ایموشن ہماری ایک پازیٹیو موڈ سٹیٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہیلدی موڈ لیول پہ فیل کرتے ہیں، یعنی کہ اس سے ہمارا ڈپریشن ریزالو ہوتا ہے. اگر کوئی ڈپریشن کے سمٹمز ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ اچھا پازیٹیو سوچنا شروع کر دے، اپنے نیگیٹو تھاٹس کو چیلنج کرنا شروع کر دے، جتنی بھی بلیسنگز ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دے، گریٹیٹیوڈ لسٹ بنانا شروع کر دے. لائف میں جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں انہیں اس طرح سے دیکھنا شروع کر دے کہ زندگی میں مشکلات اور آسانیاں آپس میں مل کے ہی لائف کو خوبصورت اور رنگین بناتی ہیں. اور ڈٹرمنٹ ہو جائے کہ وہ جو اپنی ڈپریشن کی سٹیٹ ہے اس سے وہ فائٹ خود ہی کرے گا، یعنی وہ اپنے ہی مرضیوں کو ایمنٹ کر کے، اپنی ہی سوچوں کو تبدیل کر کے اپنی اس ڈپریسو سٹیٹ سے باہر نکلے گا، تو پھر اسے مدد ملتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کے پروگرام سے بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا، اور میں آپ کو آخر میں بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی آپ فیل کرتے ہیں تو آپ لکھ کر بھیج دیجئے کومنٹ میں اپنے سوالات ہمیں، ہم اپنے نیکسٹ شو میں ان کو جواب ضرور دیں گے. اور یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.